بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. چونکہ اس وقت پی ایچ ای سی کی ایک ریسرچ پروجیکٹ کال جو پنجاب انوویشن اینڈ ریسرچ چیلنج ایوارڈ کے نام سے ہے اور ایچ ای سی کی لوکل چیلنج فنڈ کے نام سے ایک پروجیکٹ کال جو ہے وہ اوپن ہے. اور ابھی میں آج ہی پڑھ رہا تھا کہ ایچ ای سی کی ایک ٹیکنالوجی سپورٹ فنڈ کی کال جو ہے وہ بھی ابھی ڈیو ہے، آنے والی ہے. تو اس لحاظ سے میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایچ ای سی جو ہمارے فیکلٹی ممبرز ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ ریسرچ پروجیکٹس اپنے لکھ رہے ہوں گے، تو ان کی ہیلپ کے لیے اور اپنا ریویو اور ایکسپیرینس جو ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کروں کہ کون سے ایسے 3 بیسک انگریڈینٹس ہیں جو ہم پروجیکٹ کال کو ریویو کرتے ہوئے اپنے ذہن میں رکھتے ہیں. اور بنیادی طور پہ زیادہ تر جو ڈیسیجن میکنگ ہے انہی 3 پلرز کے اوپر جو ہے وہ ہم کرتے ہیں. اور میرے خیال میں اگر ان 3 ایریاز کو پراپرلی ایڈریس کر دیا جائے تو سکسیس ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. مطلب میں اپنے اینڈ پہ کہوں تو میں ان 3 چیزوں کی بیس پہ ہی ڈیسیجن جو ہے وہ کرتا ہوں. باقی جو اسکور شیٹ ہے وہ تو اکارڈنگلی فل ہو ہی جاتی ہے، لیکن یہ 3 پلر جو ہے وہ میری نظر میں بہت امپورٹنٹ ہیں. اس میں سب سے پہلے جو بیسک چیز ہے وہ ہے آئیڈیا، کانسیپٹ یا ریسرچ کویسچن. دوسری چیز ہے ٹیم، کہ آپ کی پروجیکٹ ٹیم کون سی ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے جو پرپوزڈ پروجیکٹ ہے یا جو آپ کا ریسرچ کویسچن ہے اس کو آپ کس طرح سے ایڈریس کریں گے، یعنی اس کا سلوشن جو ہے وہ آپ کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے. تو ان 3 چیزوں کے اوپر جو ہے وہ مین فوکس ہوتا ہے. آئیڈیا میں اب جو لوگ ریسرچ پروجیکٹ اس وقت لکھ رہے ہیں تو ان کی سجیشن کے لیے کہ جب بھی آپ اپنا پروجیکٹ پرپوزل سٹارٹ کرنے جا رہے ہوں تو سب سے پہلے جو آپ کو چیز چاہیے وہ یہ ہے کہ جو بھی پروجیکٹ کال ہے اس کا سکوپ کیا ہے. جیسے ایل سی ایف کا جو سکوپ ہے وہ ہے کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز اور لوکل کوئی پرابلم ہو تو انہوں نے کلیئرلی ڈیفائن کر دیا ہے کہ اس کی لوکل امپیکٹ ہونا چاہیے، لوکل انٹرسٹ ہونا چاہیے اس کے اندر. اسی طرح سے جو پی ایچ ای سی کی کال ہے اس کے اندر جو ان کا فوکس ہے وہ تھوڑا سا کمرشلائزیشن کی طرف ہے ود رسپیکٹ ٹو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز. اور انہوں نے اپنے کی ایریاز دے دیے ہیں جس میں ایگریکلچر ہے، جس میں ایجوکیشن ہے، جس میں انجینئرنگ اینڈ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہے، جس کے اندر انرجی اینڈ انوائرمنٹ ہے. تو اب ہمیشہ جب بھی آپ اپنا پروجیکٹ پرپوزل لکھنے بیٹھیں تو سب سے پہلے جو آپ نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کال کا سکوپ پڑھیں اور اسی سکوپ کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنا پروجیکٹ جو ہے وہ ڈیزائن کریں. سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو امیڈیٹلی جو فرسٹ گلانس انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ایریا پروجیکٹ سکوپ کے اندر فال نہیں کرتا. جیسے پی ایچ ای سی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ڈائریکٹلی کیمسٹری یا فزکس کے بارے میں کوئی بھی پروجیکٹ نہیں ہے یا میتھمیٹکس کے بارے میں. تو وہ لوگ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو پروجیکٹ نہیں لکھ سکتے. لیکن کیمسٹری کے جو لوگ انالیٹیکل سائڈ پہ کام کر رہے ہیں انالیٹیکل کیمسٹری میں تو وہ انوائرمنٹ کا جو سیکشن ہے پولوشن کنٹرول کا اس ایریا میں پروجیکٹ سبمٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے جو فزکس اور میتھمیٹکس میں جو لوگ کمپیوٹیشنل فزکس یا کیمسٹری پہ کام کر رہے ہیں وہ آئی سی ٹی کے ساتھ انٹیگریٹ ہو سکتے ہیں. اب جیسے میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ اب نیچر آف پروجیکٹ کالز جو ہے وہ بدل رہی ہے، زیادہ انٹر ڈسپلنری جو ہے وہ پروجیکٹ ان کی امپورٹنس ہے. تو اسی طرح سے آپ اپنے اس جو شیل ہے کہ میں کیمسٹ ہوں، میں فزسٹ ہوں، میں میتھمیٹیشین ہوں، اس سے تھوڑا سا باہر نکلیں. آپ اپنے فیلڈ کی اپلیکیشن جو کرنٹ ٹیکنالوجیز کے اندر ہے، چاہے وہ آئی سی ٹی کے اندر ہیں، کمپیوٹر سائبر سیکیورٹی اس کے اندر ہیں، انوائرمنٹ کے اندر ہیں، ایون ایگریکلچر کے اندر ہیں، ہیلتھ کے اندر ہیں. جو آرگینک کیمسٹس ہیں جو فارماسیوٹیکل سنتھسس پہ کام کرتے ہیں تو وہ ہیلتھ سیکشن میں پی ایچ ای سی کے اندر جو ہے وہ پروجیکٹ سبمٹ کروا سکتے ہیں. اگین آپ نے اپنے ایکسپیرینس کو جو کال کا سکوپ ہے اس کے ساتھ کو ریلیٹ کرنا ہے. جتنا اچھا کو ریلیشن ہوگا آپ اسے اسٹیبلش کر پائیں گے اتنا جو ہے وہ آپ کا سکسیس ریٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گا. دوسرے نمبر پہ ونس یو ہیو ڈن دیٹ اس کے بعد آپ کا ریسرچ کویسچن ہے. ریسرچ کویسچن کے بارے میں پروفیسر جارج وائٹس جو ہارورڈ یونیورسٹی کے کیمسٹری کے پروفیسر ہیں اور اس وقت موسٹ سائٹڈ لیونگ کیمسٹ ہیں، تو ان کا میں ایک دفعہ ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی جتنا بہت زیادہ ریسرچ پرابلم کا امپیکٹ ہوتا ہے، یعنی اس کا اسکوپ اسکیل ہوتا ہے، اسی حساب سے اس کی سگنیفیکینس جو ہے وہ بڑھتی ہے. تو جو بھی آپ ریسرچ کویسچن چوز کریں اس کی سگنیفیکینس اور اس کے امپیکٹ کو ذہن میں رکھیں. ایگزامپل یہ ہے کہ واٹر شارٹیج کی طرف ہم جا رہے ہیں.
ود دا پیسج آف ٹائم. تو اگر کوئی آپ ایسی ٹیکنالوجی لے آتے ہیں جو واٹر ٹریٹمنٹ یا واٹر سیونگ یا اس قسم کی کسی بھی آسپیکٹ کو ایڈریس کر دیتی ہے، جیسے ریسنٹلی کیمسٹری میں ایک موناش یونیورسٹی کیمیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ موناش یونیورسٹی نے ایک میمبرین بنائی ہے جس کے تھرو جو ہے وہ ڈیلی گیلنز آف ہنڈریڈز آف گیلنز واٹر جو ہے اس کو پیوریفائی کر سکتے ہیں، سی واٹر کو. تو اب یہ ایک بریک تھرو ہے. اسی طرح انہوں نے بیسیکلی واٹر کا پرابلم ایڈریس کیا جو کہ اٹ سیلف بہت بگ ہے، ہیوج. تو ریسرچ کویشچن جب بھی آپ چوز کریں تو آپ کا وہ ریسرچ کویشچن ایسا ہو جس کے اندر ہی اس کا بلٹ ان امپیکٹ ہو. آپ انوائرمنٹ پہ کام کریں، آپ کلائمیٹ چینج پہ کام کریں، آپ کووڈ کے اسپیکٹ پہ کام کریں، ہیلتھ میں، آپ ایجوکیشن پہ، آن لائن ایجوکیشن پہ، جو فیوچر کی چیزیں ہیں، جو دا تھنگس دیٹ ول برنگ میسو چینج، انوویشن. تو آپ کا جو ریسرچ کویشچن ہے اسے ہائیلی انوویٹیو ہونا چاہیے. اب جب NRPU میں نے ریویو کیا تو اس میں بعض اوقات ہمیں پروجیکٹ بہت مطلب انکریمنٹل نالج ٹائپ چیزیں آتی ہیں، جیسے انوائرمنٹل کیمسٹری میں کیا ہے جی میں فار ایگزامپل فلاں سٹی میں ہیوی میٹل ڈیٹیکشن کرنا چاہتا ہوں. اب ہیوی میٹل ڈیٹیکشن آؤٹ ڈیٹڈ چیز ہے. یا تو آپ ہیوی میٹل اسپیسیشن کی بات کریں، ٹھیک ہے، یا آپ اس کے ٹریٹمنٹ کی بات کریں، اس کی مینجمنٹ کی بات کریں. اسیسمنٹ کیا ہے، آپ دیکھیں گے اس میں ہیوی میٹل ہے جی ہے، اب آگے کیا کرنا ہے. آؤٹ کم اور امپیکٹ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. یا تو آپ میسو اسکیل کے اوپر وہ میپنگ کریں نا، ہیوی میٹل میپنگ کریں واٹر کے اندر، سیڈیمنٹس کے اندر، سلج کے اندر یا سوائل کے اندر، کہ وہ پورا انوائرمنٹ جو ہے وہ کور ہو. تو اس کے اندر کچھ انوویشن جو ہے وہ آپ کے ریسرچ پرابلم میں نظر آتی ہے. ادروائز تو وہ ایک بڑی عام سی بات ہے، وہ تو MS لیول کا تھیسس بھی شاید ہو. تو آپ کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ جو آپ کا پروجیکٹ ہے اس سے بھی زیادہ بڑا اور امپیکٹفل ہونا چاہیے. اسپیشلی جب ریسرچ جب فنڈنگ کے لیے کمپٹیشن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو آپ کی رسپانسبلٹی بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کہ ناؤ یو ہیو ٹو کم اپ ود سگنیفیکنٹ ریسرچ پروجیکٹ. آپ نے یہ کمپٹیشن جو ہے وہ ریسرچ پبلیکیشنز میں بھی دیکھا ہوگا کہ اب جرنلز جو ہیں وہ اتنی آسانی سے ریسرچ پیپر کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. دے پٹ اٹ تھرو اے ویگورس ریویو اینڈ دین دے ایکسیپٹ such papers which are really significant and brilliant. تو اسی طرح سے آپ کا جو ریسرچ کویشچن ہے اسے بہت سگنیفیکنٹ ہونا چاہیے، اس کا ایک امپیکٹ ہو جو ویزیبل ہو، جو نظر آ رہا ہو. جیسے کلائمیٹ چینج ہے، گلوبل وارمنگ ہے، آپ رینیویبل انرجی میں بیٹری میں کوئی بریک تھرو کر دیتے ہیں، بیٹری کی لائف جو ہے وہ ایکسپرینشیل اس کو بڑھا دیتے ہیں. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ہونی چاہیے. ریسرچ کویشچن کے اندر ہی آپ نے بنیادی طور پہ جو کال کا اسکوپ ہے اسے بھی کور کرنا ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ PHEC کی جو کال چل رہی ہے اس کے اندر PHEC کا جو آبجیکٹیو ہے وہ کمرشلائزیشن کی طرف ہے. تو آپ کا ریسرچ کویشچن بنیادی طور پہ اس اسکوپ کو بھی کور کرتا ہوا نظر آئے کہ جب آپ اس پرابلم کو سالو کر لیں گے تو دیٹ ول بی اے ٹینجیبل پروڈکٹ. یہ ساری چیزیں آپ نے یہیں پہ انٹیگریٹ کرنی ہیں. دین کمز لٹریچر سرچ. جو بھی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی جتنی بھی چیزیں ہیں یا تو بہت ویزیبل پرابلم ہو، جیسے میں نے کلائمیٹ چینج کی بات کی یا کوئی اور، ریویور جو ہے وہ آپ کا جو لٹریچر سائٹ کرتے ہیں اسے بہت دھیان سے دیکھتا ہے. کم از کم میں بہت دھیان سے اسے دیکھتا ہوں. اگر میں دیکھتا ہوں کہ آپ لٹریچر جو مجھے سرچ آپ نے جو کی ہے وہ بڑے عام سے جرنل ہیں، امپیکٹ فیکٹر کے بغیر ہیں، جن کی کوئی ریپوٹیشن نہیں ہے، جن کی کوئی اسٹینڈنگ نہیں ہے، تو آئی ول ڈاؤٹ آن دا کانسیپٹ. اگر آپ ایسے جرنلز سائٹ کرتے ہیں جیسے سائنس، نیچر، لینسیٹ یا آپ سیل، ٹھیک ہے، یا نیچر کے جو بھی لٹریچر ہیں، مٹیریل سائنس کے ہیں، کیمیکل ایبسٹریکٹس، جو کیمیکل ریویوز یا کیمیکل سوسائٹی ریویوز، اس لیول کے جرنلز کو جب آپ سائٹ کرتے ہیں اور وہ بھی لاسٹ 2 to 5 ایئرس، تو اس سے مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے بنیادی طور پہ اپنے ریسرچ پرابلم کو لیٹسٹ ریسرچ اور ویلیویبل لٹریچر سرچ سے گزارا ہوا ہے. تو یہ ایک بہت ایڈیشنل پوائنٹ ہوتا ہے جو ایکچولی آپ کی ایفرٹ کو شو کرتا ہے کہ یو آر سیریس اباؤٹ دس ریسرچ پروجیکٹ اینڈ یو ہیو اسٹڈیڈ دا رائٹ لٹریچر. کیونکہ جتنا آپ کوالٹی کا لٹریچر پڑھیں گے اتنا ہی کوالٹی کا ریسرچ کویشچن جو ہے وہ آپ ریز کریں گے. اس کی ریسرچ کویشچن کی کوالٹی آٹومیٹکلی جو ہے وہ بہت اچھی ہوگی، کیونکہ وہ جرنل جو ہیں وہ ایک تھورو ریویو کے بعد پیپرز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو ان کی کوالٹی جو ہے وہ پروپورشنل ہو جاتی ہے ٹو دا کوالٹی آف یور
ریسرچ پروجیکٹ. تو اس کو خصوصی طور پہ دھیان میں رکھیں. جب بھی آپ اپنا پروجیکٹ ڈیزائن کریں تو اس کی جو لٹریچر سرچ ہے اس میں آپ اپنے فیلڈ کے بیسٹ جرنلز کو ضرور سائٹ کریں اور لیٹسٹ آرٹیکلس کو سائٹ کریں. دیٹ گیوز اے کلو دیٹ یو آر کوائٹ سیریس اباؤٹ یور ریسرچ پروجیکٹ. اور اس کے اندر فائنل جو ہے وہ ہے آؤٹ کم. میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ کال کا اسکوپ فنڈنگ ایجنسی کا جو ایم ہے آبجیکٹو ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے اپنے پروجیکٹ کو کس ڈائریکشن میں رکھنا ہے. اب انفارچونیٹلی کہہ لیں یا جیسے بھی ہے پاکستان کے اندر بیسک سائنسز کے اوپر ریسرچ جو ہے وہ اس کی فنڈنگ کم ہوتی جا رہی ہے اور ہوتی جائے گی. پوری دنیا جو ہے وہ پروڈکٹ کمرشلائزیشن پروسیسز کی بات کر رہی ہے, آؤٹ کم کی بات کر رہی ہے. تو اس سلسلے میں آپ کو بھی ابھی سے اپنی ریسرچ کو شفٹ کرنا چاہیے. آئی وڈ سجیسٹ کہ جو ریسرچ سپروائزرز ہیں انہیں اپنے ایم ایس اور پی ایچ ڈی کے تھیسس میں بھی آؤٹ کم کو تھوڑا سا کمرشلائزیشن پروڈکٹس انٹرپرینورشپ کی طرف جانا چاہیے. لیبس ماشاءاللہ ہیں, کام ہو رہا ہے, کام تو وہی کر رہے ہیں آپ, تھوڑا سا اس کے اندر انٹرپرینورشپ کا ایلیمنٹ بھی آپ کو ایڈ کر دینا چاہیے تاکہ آپ کی ویلیو ایڈیشن ہونا شروع ہو جائے. تو جو فنڈنگ ایجنسی کا آبجیکٹیو ہے اگر وہ آپ سے پروڈکٹ پروسیس کمرشلائزیشن مانگ رہی ہے تو آپ کا بھی پروجیکٹ ڈیزائن جو ہے یا آئیڈیا جو ہے اس کو اینڈ ہونا چاہیے ود اے ٹینجیبل آؤٹ کم ود اے پروڈکٹ. کیونکہ ہم جب ریویو کرتے ہیں پروجیکٹ کو تو ہم نے فنڈنگ ایجنسی کی دیے ہوئے فارم کو ہی بیسس کے اوپر آپ کی ایویلویشن کرنا ہوتی ہے. تو اس میں آؤٹ کم جو ہے از ریئلی این امپورٹنٹ تھنگ. فائنل آپ کے امپیکٹ کا آئیڈیا آپ کا جو آئیڈیا ہے یعنی آپ کا جو ریسرچ پروجیکٹ ہے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. امپیکٹ سے مراد وہی ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کیا کہ واٹر کے ایریا میں اگر آپ اپنی ریسرچ کر رہے ہیں تو جو بھی سلوشن ہوگا وہ ایک بہت بڑے پرابلم کو جو ہے وہ امپیکٹ کر رہا ہے. ہمارے پاکستان کے بہت سے ایریاز ہیں جہاں پہ واٹر ڈیفیشنسی ہے, واٹر شارٹیج ہے. تو اگر آپ کا پروجیکٹ ہی ایسا ہے اس کا یعنی ناول پروجیکٹ ہے تو الٹیمیٹلی اس کا امپیکٹ بھی ہیوج ہوگا. تو ہم ایویلیویشن کے دوران جو ہے وہ آپ کی آئیڈیا کے امپیکٹ کو بھی بیسیکلی ازیوم کر رہے ہوتے ہیں. گو کہ اب پروجیکٹ کے اندر بھی امپیکٹ کا ایک پارٹ ہوتا ہے جس میں آپ نے ہی بتانا ہوتا ہے کہ آپ کے ریسرچ پروجیکٹ کا امپیکٹ کیا ہوگا. تو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا کہ جب آپ اپنا ریسرچ آئیڈیا یا ریسرچ پروجیکٹ ڈیزائن کر رہے ہوں تو آپ کو ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. جتنا بریلینٹ آئیڈیا ہوگا اتنا ہی آپ کا سکسیس ریٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گا. یہ ایک میں بتا رہا ہوں کہ یہ ایک امپورٹنٹ پلر ہے میری نظر میں. یہ پہلا پلر یہ ہے. آئیڈیا اگر ورتھ لیس ہے تو میں اس کو اگلے سٹیجز کی ریویو میں جانا نہیں چاہتا. میں کیوں ٹائم ضائع کروں, مجھے پتا کہ آئیڈیا جو ہے وہ فیلئر ہے تو میں اسے کیوں وہاں لے کے جاؤں. اس لیے آپ کو یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آئیڈیا پہ آپ کو خاصا کام کرنا چاہیے. یہاں ایک اور بات بھی سمجھ لیں کہ عمومی طور پہ ہم ڈیڈ لائن کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ وہ جی لکھ لیں گے پروجیکٹ لکھ لیں گے. لیکن میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو آئیڈیا پہ اچھا خاصا ٹائم لگانا چاہیے. اس میں لٹریچر سرچ ہے, لوگوں سے ڈسکشن ہے, ٹیم سے ڈسکشن ہے, رائٹ اپ ہے, ریویو ہے, اپنا انٹرنل ریویو ہے. اٹ ول ٹیک لاٹ آف ٹائم. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس پہ اچھا خاصا ٹائم لگائیں کیونکہ یہ آپ کی چیز جو ہے وہ ڈپکٹ ہوتی ہے آپ کے رائٹ اپ میں اور وہاں سے جو ہے وہ ریویورز ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. سیکنڈ تھنگ از ٹیم. اب آپ کے پاس ایک بریلینٹ آئیڈیا ہے لیکن اگر آپ کی ٹیم کی کمپوزیشن ایسی نہیں ہے کہ جو اس آئیڈیا کو ایگزیکیوٹ کر سکے, یعنی ونس یو گیٹ دا فنڈنگ یو کین ایگزیکیوٹ دیٹ آئیڈیا, یو کین ورک آن دیٹ آئیڈیا, تو میرا خیال ہے کہ آئی وڈ ناٹ بی ان اے پوزیشن ٹو اپروو فنڈنگ فار یور ریسرچ پروجیکٹ. کیونکہ اگر ٹیم کی کمپوزیشن یعنی ٹیم کے جو ممبرز ہیں اف دے آر ناٹ کیپیبل آف ڈوئنگ آل دیز تھنگس تو میں انہیں پیسے کیوں دوں. آپ اس کو ایسے سمجھیے کہ آپ مائکرو بایولوجی کے ہیں, یعنی آپ کا بیک گراؤنڈ مائکرو بایولوجی کا ہے, لیکن آپ فارماسیوٹیکل سنتھسس کا ایک بہت اچھا پروجیکٹ مجھے لکھ کے دیتے ہیں. تو میرے خیال میں آئی وڈ ڈاؤٹ یور اسکلز, آئی وڈ ڈاؤٹ یور ایکسپرٹیز ویدر یو آر کیپیبل آف ہینڈلنگ دس پروجیکٹ. یہ میں نے ریویو میں بہت زیادہ دیکھا ہے کہ لوگ اپنے ایریا سے جو اسٹیبلشڈ ایریا ہوتا ہے اس سے بہت ہٹ کے جو ہے وہ پروجیکٹ سبمٹ کر دیتے ہیں, تو وہاں پہ ڈاؤٹ کریٹ ہو جاتا ہے. اس کا ایک حل ہے, اگر آپ ایسے کرنا بھی چاہتے ہیں تو دیر از اے ٹرانزیشن جو آپ کو کرنی چاہیے. وہ یہ ہے کہ آپ اپنا کوئی ایک ایم فل کا اسٹوڈنٹ پہلے اس ٹرانزیشن ایریا میں لگا دیں تاکہ آپ ریویور کو یہ بتا سکیں کہ وی آر آلریڈی ورکنگ آن دیٹ ٹاپک. کوئی ریویو پیپر یا کوئی ایک چھوٹا ریسرچ پیپر یا پریلیمنری ڈیٹا سیٹ, کوئی کانفرنس پیپر, ایسی چیز ہو جو ہمیں کانفیڈینس دے دیٹ یو آر کیپیبل. اور آپ کی ٹیم کی کمپوزیشن کے اندر ایک اور چیز بھی
ہونی چاہیے. پہلے ہوتا رہا ہے کہ ایک انڈیویجول آدمی ہوں میں نے پروجیکٹ لکھا لے لیا چلو جی ہو گیا کام. اب ایسے نہیں ہوتا. چونکہ پروجیکٹ انٹر ڈسپلنری ہے تو ٹیم کو بھی انٹر ڈسپلنری ہونا چاہیے. آپ کے پاس جو پروجیکٹ کے ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہیں, فار ایگزامپل ایک ہے سنتھسس کا, تو آپ کے پاس ایک سنتھسس کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے. ایک انالیسس کا پارٹ ہے تو آپ کا کوئی کو پی آئی ہو جو انالیسس کا ایکسپرٹ ہو, سیم ٹیم ایسی چیزیں جو وہ رن کر سکتا ہو, اس کے پاس وہ فیسلٹیز بھی ہوں. اس کے بعد ایک اور بندہ ہے جو آپ کا ایم ایس پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ہے, ہو ول ڈو دا ایکسپیریمنٹس. ایک اور آپ کا کو پی آئی ہے انڈسٹری میں جو ہو کین ہیلپ یو ٹو اسکیل اپ یور ریسرچ. ونس یو آر ڈن ود یور لیب اسکیل تو وہ آپ کو کمرشل کرنے میں اس کو ہیلپ آؤٹ کرے. تو یہ ٹیم کی جو کمپوزیشن ہے از ریئلی امپورٹنٹ. آنے والے جو پروجیکٹ کے فیزز ہوں گے ان میں آپ کو یہ کمپوزیشن جو ہے وہ لازمی طور پہ دیکھنی چاہیے. ایچ ای سی اب خصوصاً اس کے اوپر کافی زور دے رہی ہے, اور پی ایچ ای سی کی جو ریسنٹ کال ہے اس میں کمپوزیشن کا ایک اہم پارٹ ہے. دوسری چیز اگین اسکلز اینڈ ایکسپرٹیز ہیں. میں نے جیسے کہا کہ سنتھسس کا پارٹ ہے تو سنتھسس کا ایک ایکسپرٹ ہو, جو ایکسپرٹیز اس کی سی وی سے بھی پروو ہو رہی ہوں. اس کے ایک ایکسپرٹ کہہ دینے سے کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے. میں جب بھی میرے پاس کوئی پروجیکٹ آتا ہے تو پہلے آئیڈیا کو ریویو کرتا ہوں. ونس آئی لائک دا آئیڈیا تو امیجیٹلی آئی ول گو ٹو دا سی ویز آف کو پی آئیز اینڈ پی آئی, اور میں دیکھوں گا کہ کیا ان کی سی وی کے اندر ایسی کوئی ایویڈنسز موجود ہیں ان ٹرمز آف ریسرچ پیپرز, پریویس پروجیکٹس, کہ میں ان کو ٹرسٹ کر سکوں کہ ویدر دے کین رن دس پروجیکٹ. تو اسکلس اور ایکسپرٹیز جو ہیں وہ آپ کو شو کرنی چاہیے. پروجیکٹ کا جو فارم ہے اس کے اندر ٹیم کا جو سیکشن ہوتا ہے ان کے اندر بھی آپ کو یہ ساری ڈیٹیل لکھنی چاہیے, تاکہ آپ اپنے ریویور کو یہ انشور کریں کہ وی ہیو ڈن ایوری تھنگ, کہ ہمارے پاس ٹیم کی کمپوزیشن پوری ہے جو اس سیکشن کے, یعنی ہر یہ بندہ پروجیکٹ کا یہ سیکشن دیکھے گا, اس کی یہ ایکسپرٹیز ہے اور اس کی یہ ایکسپرٹیز اس کی سی وی میں بھی ہیں. فار ایگزامپل جو انٹروڈکشن کا پارٹ ہوتا ہے, یعنی جس میں ہم پروجیکٹ کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ وٹ از دا پرابلم, اور کیسے جو انٹروڈکشن پارٹ ہوتا ہے, تو میں عمومی طور پہ لوگوں کو یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ پی آئیز اور کو پی آئیز اگر انہوں نے کوئی پریویس ریسرچ پیپرز پبلش کیے ہیں اس ایریا میں, یا کوئی تھیسس کروائے ہیں ایون, تو ان کو انٹروڈکشن کے اندر مینشن کریں, بلکہ بولڈ اور اٹیلک بھی کریں, تاکہ ریویور کو امیجیٹلی پتہ چلے کہ جی جو پی آئی اور کو پی آئی ہے وہ ان ایریاز میں پہلے سے کام کر رہے ہیں, سو دے ہیو دا ایکسپیرینس. تو یہ ایک پازیٹیو سائن ہے ہمارے لیے, ریویورز کے لیے, جو انشور کرتا ہے کہ دا ٹیم از رائٹ. اس کے بعد ہے ریلیونٹ ریسرچ, جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ اپنا جو آپ کا ایریا چل رہا ہے اسی ایریا سے ریلیونٹ ریسرچ پروجیکٹ اسے ایک اسٹیپ آگے چلے جائیں, لیکن بالکل 180 کے اینگل پہ ڈفرینٹ پروجیکٹ جو ہے وہ سبمٹ نہ کریں. ایک پروجیکٹ میرے پاس آیا, اس میں نے دیکھا کہ جو پروجیکٹ تھا وہ بیسیکلی کو پی آئی نے لکھا ہوا تھا. اندازہ ایسے ہوا کہ جو کو پی آئی کی سی وی تھی وہ بالکل نینو ٹیکنالوجی کے مطابق تھی, اور جو پی آئی تھا اس نے نینو ٹیکنالوجی پہ کبھی ایک بھی پیپر سبمٹ نہیں کیا ہوا تھا. اب یہ ایک وہی ڈاؤٹ والی بات ہے کہ پی آئی نے بیسیکلی پروجیکٹ کو رن کرنا ہے ان اے یونیورسٹی, کو پی آئی ایک آر اینڈ ڈی آرگنائزیشن سے تھا. اب جو فائنینسز ہیں, جو بجٹس ہیں, جو اپروولز ہیں, وہ تو ساری پی آئی نے کرنی ہے. تو اگر پی آئی کے پاس خود یہ سکلز نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا پروجیکٹ جو ہے وہ کو پی آئی کے اینڈ پہ چلا جائے گا. کو پی آئی کی رسپانسبلٹی اس لیول کی نہیں ہوتی جس لیول کی پی آئی کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اگر خدا نخواستہ کل کو پی آئی ٹرانسفر ہو جاتا ہے, پاکستان سے باہر چلا جاتا ہے, تو پی آئی کیا کرے گا؟ پیسے اس کے پاس آ چکے ہیں, ایچ ای سی یا فنڈنگ ایجنسی سے کہے گی کہ آپ ریسرچ پروجیکٹ سبمٹ کریں, فائنل رپورٹس دیں. تو اگر آپ کے پاس ریلیونٹ ریسرچ ایکسپیرینس نہیں ہے, پریویس نہیں ہے, تو آئی ووڈ ناٹ سجیسٹ یو ٹو گو ان دیٹ ایریا. ہاں اگر آپ جانا بھی چاہتے ہیں, ٹرانزٹ کرنا بھی چاہتے ہیں, تو ٹرانزیشن کا وہی طریقہ ہے کہ پہلے کچھ ایم فل کے اسٹوڈنٹس یا انڈر گریڈ کے کچھ اسٹوڈنٹس لگائیں, پریلیمنری ریسرچ کریں, ریویو پیپر لکھیں, کچھ ریسرچ پیپر کسی کانفرنس پہ پریزنٹ کر دیں, تاکہ کچھ نہ کچھ آپ کی ٹرانزیشن جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہو, جس کو ریویور جو ہے وہ دیکھ سکیں. اس کے بعد ہے پاسٹ اچیومنٹس. پاسٹ اچیومنٹس میں سے ایک تو ڈائریکٹ ریسرچ پبلیکیشنس ہیں, لیکن ریسرچ پبلیکیشنس کے علاوہ ہم ان کے ریسرچ پروجیکٹس بھی دیکھتے ہیں. جیسے کسی نے این آر پی یو ون کیا ہوا ہے, اس نے سکسیزفلی ایگزیکیوٹ کیا ہوا ہے, کسی اور فنڈنگ ایجنسی سے اس نے پیسے لیے ہوئے ہیں, آئی ایف ایس ہے, انٹرنیشنل ہے, جو بھی ایسی چیز, ایون یونیورسٹی کے اندر سے بھی اگر انہوں نے کوئی مائنر پروجیکٹس لیے ہوئے ہیں, لاکھ کے, 2 لاکھ, 3 لاکھ, 5 لاکھ کے, تو وہ بھی پاسٹ اچیومنٹس میں آتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں آپ کو, جہاں آپ اپنی مین پروجیکٹ فارم کے اندر اپنی ٹیم کو ایکسپلین کرتے ہیں, ڈسکرائب کرتے ہیں, تو وہاں اچیومنٹس کو بھی ضرور لکھیں, اور ویزیبلی لکھیں, بولڈ کر کے لکھیں, تاکہ ریویور کو امیجیٹلی پتہ چلے کہ جی آپ
کا یہ پہلا پروجیکٹ نہیں ہے، آپ پہلے سے ہی پروجیکٹ لیتے ہوئے آ رہے ہیں. اور جو ینگ فیکلٹی ممبرس ہیں ان کے پاس بھی اگر کوئی بھی چھوٹی موٹی اچیومنٹس ہیں، یونیورسٹی کا کوئی 1,00,000-2,00,000 کا پروجیکٹ ہے تو بھی اسے ویزیبلی لکھیں، کانفیڈنس کے ساتھ لکھیں، کیونکہ جنرل نیچر آف پروجیکٹ ایگزیکیوشن ایک جیسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو اسکیل آف منی ہے یا اماؤنٹ آف منی ہے اس سے تھوڑا سا اسکیل چینج ہو جاتا ہے، لیکن اسٹل وی ول ہیو دا سیم کانفیڈنس. اس کے بعد کرنٹ ایکٹیویٹیز ہیں. اگر آپ کا جو اس وقت آپ کے لیب میں جو ایم ایس اسٹوڈنٹس کام کریں، پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کام کریں، انہیں بھی ضرور مینشن کریں اور یہ بتائیں کہ وہ کس ایریا میں کام کریں. اسپیشلی وہ اسٹوڈنٹس جو آپ کے اپ کمنگ پروجیکٹ، جو پروجیکٹ آپ اپلائی کر رہے ہیں اس کے ارد گرد یا اس کے کلوز کام کریں تو ان کو ضرور مینشن کریں. اگین یہ ہمیں کانفیڈنس ملے گا یا ریویوز کو کانفیڈنس ملتا ہے کہ جی جو پروجیکٹ ٹیم ہے یا جو پی آئی ہے وہ ایکسپیرینسڈ ہے، وہ سارے اینگلس آف ریسرچ پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے اور ہی از ریئلی انتھیوزیسٹک اینڈ انٹرسٹڈ ٹو ورک آن دیٹ پروجیکٹ. تو آپ اپنی کرنٹ ایکٹیویٹیز کو بھی شو کریں، اس میں ساری چیزیں جو ہے وہ آپ پراپرلی ہائی لائٹ کریں ود ان دا گیون اسپیس. لاسٹ چیز ہے سلوشن. پہلی چیز بھی امپورٹنٹ ہے، اگر وہ ویک ہوگی تو آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا، اگر وہ اسٹرانگ ہے تو ٹیم پہ جائیں گے. اب اگر ٹیم بھی اسٹرانگ ہے تو تیسرے ایریا پہ ہم جائیں گے، وہ ہے سلوشن. سوری، اس میں ٹیم میں فیسلٹیز کا ایک پارٹ ہے، تو جو فیسلٹیز آپ کی لیب میں ہیں ان کو بھی مینشن کیجیے، جو آپ کے کو پی آئیز کے لیب میں ہیں آپ ان کو بھی مینشن کرتے، تاکہ ایک چیز سامنے آئے کہ جی ان کے پاس یہ انالیٹیکل یا لیب فیسلٹیز موجود ہیں اور یہ انہیں چاہیے. اس سے آپ کو بجٹ جسٹیفائی کرنے میں آسانی ہوگی. تو پہلے تو آئیڈیا اور ٹیم کے پارٹ کے بعد اب آتی ہے باری سلوشن کی. ٹھیک ہے، آپ کا آئیڈیا بہت اچھا ہے، آپ کی ٹیم بہت کیپیبل ہے، لیکن میں ریئلی یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہاؤ یو ول سالو دس پرابلم، ہاؤ یو ول ڈو اٹ. اب اس میں جو ہے وہ ہے میتھڈالوجی. میں آپ کو فرینکلی کم از کم اپنا ایکسپیرینس بتا دیتا ہوں کہ کم از کم 75% پروجیکٹ جو ہیں وہ میتھڈالوجی پہ آ کے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. میں بہت حیران ہوتا ہوں کہ آپ ایک پروجیکٹ ایگزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس اس کا لے آؤٹ کیوں نہیں ہے، کہ آپ کے پاس اس کا پلان کیوں نہیں ہے کہ ہاؤ یو ول ڈو دیٹ. میتھڈالوجی کے سیکشن کو بہت کم لوگ جو ہیں وہ ان ڈیپتھ یا ان ڈیٹیل لکھتے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جتنی ریسرچ پیپر کے اندر آپ کو میتھڈالوجی ایکسپلینیشن لکھنی چاہیے، اتنی ہی آپ کو جو ہے وہ پروجیکٹ کے اندر بھی لکھنی چاہیے تاکہ وہ ریپلیکیٹ ہو سکے. ہمیں پتہ تو چلے کہ آپ اسے کرنا کیسے چاہتے ہیں. ایک این آر پی میں نے ریویو کیا، اس کے اندر وہ جو بھی پی آئی تھے وہ ہیوی میٹل جو ہے وہ ان کی ڈیٹیکشن پہ کام کرنا چاہتے تھے، یعنی ایڈزارپشن پہ کام کرنا چاہتے تھے. وڈ یو بلیو کہ انہوں نے ہیوی میٹلس کا نام تک نہیں لکھا کہ وہ کن ہیوی میٹلس پہ کام کرنا چاہتے ہیں. مطلب آپ ہیوی میٹلس آپ کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ آپ کس ہیوی میٹل پہ کام کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ ایڈزارپشن کرنا چاہتے ہیں تو مجھے پتہ ہو لیڈ پہ کرنا چاہتے ہیں، مرکری پہ کرنا چاہتے ہیں یا کرومیم کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں. آپ کو اس کا مجھے یہ فیلنگ آئی کہ انہیں خود نہیں پتہ کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اور جب اس قسم کی صورتحال ہو اور ساتھ میں آپ 10 ملین یا 15 ملین ایچ ای سی سی یا فنڈنگ ایجنسی سے بھی مانگ رہے ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی ہمیں پیسے دے دیے جائیں، جب پیسے مل جائیں گے تو دین وی ول تھنک دیٹ اباؤٹ واٹ وی وانٹ ٹو ڈو. ایسے نہیں ہوتا. بنیادی طور پہ آپ کو پوری میتھڈالوجی، اور میتھڈالوجی کے اندر جو مٹیریل اینڈ میتھڈز ہیں، وہ جو آپ کا ایریا آف اسٹڈی ہے وہ بہت واضح ہو. فیلڈ اسٹڈی ہے، ایگریکلچر کا کوئی ہے تو آپ پتہ ہو کہ چاول ہیں تو رائس ہیں تو ٹھیک ہے، نارووال کے ایریا میں یا گجرانوالہ کے ایریا میں ہم کام کریں گے. پیسٹی سائڈ کا ہے تو بھی آپ کو ایریا اسپیسیفائی کرنا چاہیے. ہیوی میٹلز ہیں، پتہ ہو کس ہیوی میٹل پہ یا کون سی ہیوی میٹل پہ کام کرنا ہے. ایڈزارپشن کروانی ہے تو آپ کو پتہ ہو کہ کون سا مٹیریل جو ہے وہ آپ نے یوز کرنا ہے فار ایڈزارپشن. آپ سمپل ایگریکلچر ریزیڈیو لیکن آگے کچھ ٹائپس تو لکھیں، ہمیں کوئی آئیڈیا تو ہو. اینڈ پہ آپ جو کچھ مرضی اٹھا کے لے آئیں ریزلٹس کے اندر، از ناٹ ایکسیپٹیبل. کیونکہ پھر وہی بات ہے کہ آئیڈیا اس ریسرچ پروجیکٹ کا مطلب ہے کہ یو وانٹ ٹو پرپوز اے سولوشن ٹو اے پرابلم. اگر وہ صرف اس کی آؤٹ کم ریسرچ پیپرز ہوگی جو کہ پہلے ہوتا رہا ہے، اب ماضی میں ہوتا رہا ہے، اب ممکن نہیں ہے کہ وہ سارا کچھ ویسے ہو. تو آپ کو اپنی میتھڈالوجی جو ہے وہ بہت کلیئر ٹرمز میں لکھنی چاہیے، انتہائی ڈیٹیل کے ساتھ، یعنی میکسیمم ڈیٹیل دیٹ یو کین ڈو. اور اس کے اندر آپ اگر فلو شیٹ کوئی بنا دیتے ہیں جس سے آپ کا کانسیپٹ اور میتھڈ کو سمجھنے میں آسانی ملتی ہے تو وہ بھی ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کوئی پروسیس فیکٹرز اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، ٹیمپریچر ہے، پریشر ہے، کنسنٹریشن ہے، ان کی کوئی رینج تو دیں کہ آپ نے کچھ پریویس ورک کیا ہوا ہے کہ آپ اس رینج کے اندر اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں جو وہ ہوں، انالیٹیکل ٹیکنیکس کون سی یوز کرنا چاہتے ہیں، ہاؤ یو ول ڈو دیٹ. تو وہ ساری چیزیں جو ہے میتھڈالوجی کے اندر جو وہ ہونی چاہیے.
اس کے ساتھ پروجیکٹ پلان گینٹ چارٹ کی فارم میں کہ جی یہ ایکٹیویٹی اے آپ کتنے منتھس رن کریں گے، اس کے بعد ایکٹیویٹی بی ہے، کیا ایکٹیویٹی اے اور بی جو ہے وہ پیرلل ہیں یا وہ ون آفٹر ادر ہیں، اور ایک ٹائم فریم کے اندر جو پروجیکٹ کی لائف ہے لائک 2 ایئرس 3 ایئرس، آپ کیسے اپنی ایکٹیویٹیز کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، اس کو کبھی بھی لوز نہ چھوڑیں۔ اور پروجیکٹ پلان دیتے ہوئے ایک غلطی اکثر لوگ کرتے ہیں کہ پہلا ٹاسک ہی لٹریچر ریویو کا لکھا ہوتا ہے۔ بھائی صاحب اگر آپ اب لٹریچر ریویو کر رہے ہیں، یعنی ونس یو گیٹ دا منی اینڈ یو آر ڈوئنگ لٹریچر ریویو، سو دیٹ مینس دیٹ یو ہیو ڈن نتھنگ ود دا پروجیکٹ آئیڈیا، اٹس ناٹ پاسبل۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ ویسے تو پروجیکٹ جو لٹریچر ریویو وہ ہم تھرو آؤٹ پروجیکٹ بھی کرتے ہیں، تھرو آؤٹ لائف بھی کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس ہیں ایم ایس کے پی ایچ ڈی کے چل رہا ہوتا ہے کنٹینیوس کام، اس کو لکھنے کی کیا ضرورت ہے، کرتے رہیں، آپ کو کون روک رہا ہے۔ آپ ایگزیکٹلی اس ٹاسک پہ ہیں کہ جو اسٹارٹنگ ٹاسک ہے۔ اس قسم کی جب آپ امپریشن دیتے ہیں تو اس سے یہ فیلنگ آتی ہے کہ جی اگین آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، تو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اپنی ٹاسک، ایکٹیویٹیز، مائل سٹونز اور ڈیلیوریبل کو کلیئرلی ڈیفائن کریں۔ ٹاسک اور ایکٹیویٹیز، ٹاسک ایک مین چنک ہے، لائک آپ یو وانٹ ٹو آپٹیمائز دا پروسیس، ایک ٹاسک ہے۔ ایکٹیویٹیز اس کے اندر یہ ہو سکتی ہیں کہ ٹیمپریچر آپٹیمائزیشن ہے، پریشر آپٹیمائزیشن ہے، کنسنٹریشن آپٹیمائزیشن ہے، تو دیز آر دا ایکٹیویٹیز۔ مائل سٹون یہ ہے کہ آپ فار ایگزامپل ایک ٹاسک کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کا آؤٹ کم کیا ہے، یعنی وٹ یو ہیو اچیوڈ، اور اس سے بھی آگے ایک ڈیلیوریبل چیز ہے کہ آپ کی لائک اس میں سے ٹینجیبل چیز کیا ہے، کیا آپ ایک ٹاسک کمپلیٹ کرنے کے بعد یو کین ہیو اے ریسرچ پیپر لائک اور ادروائز یو آر گوئنگ ٹو نیکسٹ ٹاسک۔ تو اس قسم کی ڈیلیوریبلز اور یہ ساری چیزیں بھی جتنی واضح ہوں گی وہ آپ کے لیے بھی آسانی ہے جب آپ پروجیکٹ ایگزیکیوٹ کریں گے، اور ریویور کے لیے بھی اس میں جو ہے وہ آسانی ہوتی ہے۔ لاسٹ تھنگ از رسک اسٹریٹجی۔ ایچ ای سی نے بھی اسے انٹروڈیوس کروا دیا ہے، پی ایچ ای سی نے بھی اسے انٹروڈیوس کروا دیا ہے۔ اٹس ویری کامن ان یورپین پروجیکٹس۔ رسک اسٹریٹجی مینس فار ایگزامپل if what you are proposing is not working, so what will happen then? So do you have anything that how your project can fail, on what reasons? تو یہ ساری چیزیں رسک اسٹریٹجی میں آتی ہیں۔ تو ہر پروجیکٹ کے اندر کچھ رسکس بھی ہوتے ہیں، تو آپ ان رسکس کو بھی مینشن کریں اور ساتھ میں ان کی اسٹریٹجی بھی دیں کہ ہاؤ یو ول ہینڈل دوز رسکس اف دے اپیئر ڈیورنگ دا پروجیکٹ۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، ان 3 چیزوں کو آپ جتنا اچھا مینیج کریں گے اتنا ہی آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ اسٹرانگ پروجیکٹ ہوگا۔ چونکہ اس وقت آپ اس اسٹیج کے اوپر ہیں کہ آپ اپنا پروجیکٹ کنسیپچولائزیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو یہ مین چنکس ہیں جن پہ آپ کام کریں۔ انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پروجیکٹ رائٹنگ کرنی کیسے ہے، اس کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں۔ میں نے آپ کو ہائی لائٹس تو دے دی ہیں، لیکن ان کو تھوڑا سا فردر ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ ایک میری ویڈیو یوٹیوب کے اوپر ہی ہے جس میں بیسکس آف سائنٹیفک رائٹنگ کے نام سے، تو اس کو بھی دیکھ لیں، کیونکہ رائٹ اپ میں بھی بہت سی ایسی مسٹیکس ہوتی ہیں جو بیسیکلی ریویورس کو انائی کرتی ہیں، اور وہ بنیادی طور پہ آپ کی اسی لیک آف ایکسپرٹیز کو شو کرتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے وہ ویڈیو بھی وہاں پہ ہے، بیسکس آف سائنٹیفک رائٹنگ کے نام سے، تھم رولز آف سائنٹیفک رائٹنگ کے نام سے، اس کو بھی دیکھیے، تو اس سے بھی آپ کو کافی جو ہے وہ ہیلپ ہوگی کہ ہاؤ یو ول ڈو دیٹ۔ تھینک یو ویری مچ۔ اگر آپ کے کچھ کامنٹس ہوں، کچھ سجیشنس ہوں تو وہ آپ بتائیے، انشاءاللہ ان کو نیکسٹ یا تو ایڈریس کریں گے یا پھر ان کو فگر آؤٹ کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔